اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم یا علی مدد۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ٹاپک جناب بلال حبشی ہے۔ جناب بلال حبشی کا مقام اسلام میں کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ آج جناب بلال کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جناب بلال ہے کیا۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ سودان سے تعلق رکھتے ہیں جناب بلال، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ اذیتیں جس نے دیکھی ہیں اسے بلال حبشی کہتے ہیں۔ اور اتنا پختہ ایمان خداوند متعال کی ذات پہ اور پاک رسول اللہ کی ذات پہ اور امیر المومنین کے ساتھ محبت کسی اور صحابی میں دیکھنے میں نہیں ملتی کہ بہت اذیتیں برداشت کرتے 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 مدینہ اسلام تک یہ صحابی بھی پہنچا۔ مکہ میں بالخصوص جب رسول اللہ تھے تو بہت سارے سرداران قریش جو مکہ میں تھے انہوں نے خریدا تھا جناب بلال کو، اور مختلف اقسام کی اذیتیں دیتے رہے جناب بلال کو۔ اور ایک عورت نے بھی خریدا، اس نے بھی بڑی اذیتیں جناب بلال کو، اور بعد میں جب وہ عورت خود مسلمان ہوئی تو اس نے بڑی معذرت کی، بڑا افسوس کیا کہ میں نے تجھ پہ اتنا ظلم کیا تھا بلال۔ اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جناب ورقہ بن نوفل وہ کہتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں جناب بلال پہ اذیتیں کی، سورج کی تپش شدید گرما میں گرم پتھر جناب بلال کے سینے پہ رکھ کے لوگ کہتے تھے کہ تو کہے کہ تیرا الہ لات ہے، عزا ہے، تو وہ کہتے تھے لا ربی اللہ، میرا جو رب ہے وہ اللہ ہے، اور کہتا تھا احد احد احد۔ یہ جناب بلال کا اس وقت بھی اذیت میں، جب شدت پیاس بھی ہے، شدت گرما بھی ہے، شدت وزن بھی ہے، لیکن بلال کی زبان سے احد 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 نکلتا رہا، ربی اللہ کہتا رہا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے بلال کو جو اس کے بدلے میں جائزے دیے ہیں، انعام دیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ آئیں پاک رسول اللہ سے جناب بلال کا تعارف پوچھتے ہیں کہ بلال کا مقام رسول اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ قرآن کی کافی ساری آیات ہیں جو جناب بلال کے شان میں نازل ہوئی ہے، وہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج رسول کے نزدیک پوچھتے ہیں کہ بلال کا مقام کیا ہے۔ چونکہ زبان حبشی تھی، پہلی مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو حبشی زبان میں سرکار کے صحابہ نے کہا کہ بلال سے کہیں کہ اپنی حبشی زبان تو سنائے، علم تو علم ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا سنا، تو بلال اب حبشی زبان میں رسول سے بات کرنے لگا، ارے برے کنکرے کرا کرے مندرے۔ تو سبھی نے کہا سرکار یہ تو حبشی زبان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو جناب حسان بن ثابت ساتھ میں کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا حسان یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو عربی میں اس کا ترجمہ کر، ٹرانسلیشن کر، اور بتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا سرکار یہ کہنا یہ چاہتا ہے اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک فینا یضرب المثل۔ بلال کہنا یہ چاہتا ہے کہ سرکار جب بھی ہمارے ملک میں کسی قسم کے کوئی اخلاق کی بات کی جاتی، مکارم اخلاق میں، تو آپ کو ضرب المثل بنایا جاتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا اخلاق یہ ہے، یہ بات محمد نے کی ہے، یہ بات محمد نے کی ہے۔ جب بھی کوئی اچھی بات نقل ہوتی تو سرکار آپ کے وجود پہ ضرب المثل دی جاتی کہ یہ بات رسول اللہ کے ساتھ منسوب ہے، آپ وہ بات کمال ہستی ہے۔ اور چونکہ حبش سے آئے تھے تو جناب بلال عربی زبان میں تھوڑی سی، کیونکہ اصیل العرب تو تھے نہیں، امیر المومنین کے زمانے میں ایک بندے نے بلال کے ساتھ عربی میں مناظرہ شروع کیا، تو بلال کی زبان میں لکنت، چونکہ اصیل العرب نہیں تھے تو وہ اترانے لگا کہ ہم افصح العرب ہیں۔ تو کسی بندے نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ یا مولا یا آپ کے بلال پہ فلاں بندے نے نا زبانی تانا دیا ہے اور کہتے ہیں ہم افصح العرب ہیں، ہماری زبان افصح ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کسی کو زبان پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر فخر کرنا ہے تو وہ اعمال پہ کرے۔ اس کے پاس زبان ہے، بلال کے پاس اعمال ہے، اور جنت میں زبان کا فصیح ہونا نہیں لے جاتا بلکہ اعمال کا اچھا ہونا جنت کی ضمانت ہے، اور وہ ہمارے بلال کے پاس ہے۔ بلال کا مقام اسلام میں دیکھیے مؤذن رسول، اور میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ
اول من يدخل الجنہ فهو بلال، کہ جنت میں جو سب سے پہلے لوگوں میں سے جائے گا وہ کون ہے؟ وہ بلال ہے۔ پوچھا گیا لماذا یا رسول اللہ، کیوں جائے گا؟ تو فرمایا فهو اذن لنا، اس نے سب سے پہلے ہمارے لیے اذان کی، اس لیے جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اور جناب بلال کی اذان پہ مسلمانوں کو اعتراض تھا کہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے سرکار یہ شین کی جگہ پہ سین پڑھتا ہے، اشہدو پڑھتا ہے، اشہدو پڑھنا چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ان سین بلال عند اللہ شین، بلال کی سین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک شین ہے۔ تو آپ دیکھیں بلال کو اذان سے روکا گیا، تو بلالی صدائے بلالی پہ اللہ کا نظام افلاک چلتا تھا کہ بلال اذان دیتا تھا تو سورج بلال کی اذان سننے کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ افق کو جو طریقہ طلوع بتائے اسے بلال کہتے ہیں۔ وہ بلال کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بلال کو آسمانوں پہ دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا من ھذا، تو جبریل نے کہا سرکار ہوا بلال، یہ آپ کا بلال ہے۔ فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جن کے لیے، یا 3 کی بھی روایت ملتی ہے جن کی مشتاق ہے جنت، ان میں سے ایک بلال ہے۔ امیر المومنین علی بادشاہ ہے، جناب سلمان ہے، مقداد کی بھی روایت ہے اور بلال کی بھی ہے کہ ہر بندہ جنت کا شوق رکھتا ہے، جنت جس کا شوق رکھے اسے بلال کہتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، سرکار رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں سمعت وجبۃ بلال فی الجنہ، میرا بلال جلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، بلال چلتا زمین پہ ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنتا ہوں۔ وہ بلال کہ جس نے خانوادہ رسول کے لیے، اور روایت میں ملتا ہے پاک بطول کے لیے جو کام بلال نے کیا ہے۔ ایک مرتبہ اذان کا کام تھا بلال کا، اذان دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے آئے تو امیر المومنین کے دروازے سے گزرے تو بی بی یہ فرما رہی تھی جناب فضا سے کہ میں نے چکی بھی چلانی ہے اور حسنین کو دودھ بھی پلانا ہے۔ حسن بادشاہ کے بات تھی کہ حسن مولا کو دودھ بھی دینا ہے۔ تو جناب بلال نے کہا کہ بی بی آپ پردہ کریں، میں آپ کی چکی چلاتا ہوں، اذان جانے رسول جانے۔ بس چکی چلا کے آیا ہی تھا، رسول اللہ تکبیرۃ الاحرام کہنے والے تھے، یا بلال پیچھے آیا تو سرکار نے دیکھا اور فرمایا میں نے تیرے ذمہ کیا کام لگایا تھا؟ سرکار اذان کا۔ فرمایا آج لیٹ کیوں کی، اذان کیوں نہیں دی تو نے؟ کہتے مولا لیٹ اس لیے ہوا ہوں، میرا فطرت ہے کہ میں دروازہ بطول سے ہو کر آتا ہوں۔ تو بی بی یہ فرما رہی تھی کہ چکی بھی جلانی ہے اور حسن مولا کو دودھ بھی دینا ہے۔ تو میں نے کہا بی بی اذان جانے اور رسول اللہ جانے، میں ایک مدد آپ کی کرتا ہوں کہ میں چکی چلاتا ہوں۔ تو میں نے سرکار آپ کی پاک بیٹی کی چکی چلائی ہے، میں نے آٹا پیسا ہے، بس اتنی میری دیر ہوئی ہے مجھے۔ تو سرکار نے فرمایا رحمتها فقد رحمك اللہ، اس نے بھی تجھ پہ رحم کیا اور اللہ بھی تجھ پر رحم کرے یا بلال۔ تو جس کے نزدیک دروازہ بطول کی خدمت یہ مقام رکھتی ہو اور رسول نے اسے کیا اجر دیا ہو، یہی تو وجہ تھی کہ جناب بلال مؤذن رسول بھی بنے۔ مدینے میں جب پہنچے ہیں رسول اللہ کے لیے اذانیں بھی کہتے رہے، رسول اللہ دنیا سے چلے تو جناب بلال نے بھی مدینہ چھوڑ دیا۔ اور دیکھیے جب فتح مکہ ہوئی تو صدائے بلالی میں یہ تاثیر تھی کہ علماء نے لکھا ہے خرت الاصنام من بیوتات اہل مکہ علی وجوہہم، کہ جیسے بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا تو اذان دینے کے لیے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے تو رسول اللہ سے مخاطب ہوا، سرکار پہلے تو میں کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج فرمایا جس طرف میں کھڑا ہوں یا علی کھڑا ہے اس طرف رخ کر کے اذان دے۔ تو بلال نے جیسے پہلا اللہ اکبر کہا، مکہ کے ہر گھر جو کفار کا گھر تھا جس میں بت تھے، بس بلال کی صدا میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ اللہ اکبر کہا تو جتنے بت کافروں کے گھروں میں تھے منہ کے بل زمین پہ آ گرے۔ اور کیوں نہ گرتے کہ مولا امیر المومنین کا موالی ہے، علی مولا وہ ہے جس نے کعبہ سے بتوں کو گرایا، بلال علی کا ماننے والا ہے، اس نے گھروں سے بتوں کو گرا دیا۔ یہ بلال کی عظمت ہے۔ اور مدینہ میں چھڑا دیا تھا مدینہ بلال کو، کچھ اذان کے معاملات تھے تو کہا جو باتیں میں نے اذان میں رسول اللہ کے زمانے میں کی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے منع نہیں فرمایا تو میں ویسے ہی اذان دوں گا۔ تو در بدر
کرایا گیا جناب بلال کو. خواب میں رسول اللہ ہے, فرمایا جفوتنی یا بلال, بلال تو نے مجھ سے جفا کی. تڑپ کے اٹھے اور اپنی ناقہ پہ سوار ہوئے, آئے مدینہ اسلام میں پہنچے. بلال نے جیسے ہی پتہ چلا نا رسول اللہ کی شہادت کے بعد بلال دوبارہ آئے, تو روایت میں ارتجت المدینۃ بالبکا, مدینہ کی ہر گلی میں اتنا گریا ہوا. لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے رسول آج اس دنیا سے گئے ہو. تو پاک بطول نے پیغام بھجوایا تھا جناب حسنین کریمین کے, آج کے بلال سے کہو کہ میرے بابا کا مؤذن ہے, آذان دے. اور بلال گلدستہ اذان پہ, اور کہا تھا بی بی میں نے اذان نہیں کہنی تھی چونکہ بطول کا حکم ہے تو پھر دینی پڑے گی. تو گلدستہ اذان پہ آئے تو بلال نے اللہ اکبر کہا, لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہد اللہ کہا تو پھر بھی لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں. جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے ہیں تو حسنین نے آ کے روکا اور کہا بلال بس کر, ہماری ماں گر گئی ہے. تو بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا تھا. تو یہ وہ حضرت بلال سے انشاءاللہ ان کے حالات آنے والے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.